میرے لیے اوپر اللہ ہے، نیچے آپ ہیں، یہ بھی کلمہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کو محدود کر دیا آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو جسم ثابت کر دیا اور محدود کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کہیں کہ میں انشاءاللہ، یہ واقعہ کتابوں میں بھی ہے اور ویسے عملی تجربے سے بھی میں گزرا ہوں، کسی کو کہنا کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، وہ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ کے بغیر کہیں میں آؤں گا۔ تو اگر کوئی کہنا انشاءاللہ کے بغیر میں وعدہ پورا، انشاءاللہ کے بغیر میں آؤں گا یا میں انشاءاللہ کے بغیر یہ کام کروں گا، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ چاہے تو بندہ کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ کے بغیر ہی تمہارے گھر آؤں گا، یا مجھے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کے بغیر ہی تمہارا کام کر دوں گا، میں انشاءاللہ کے بغیر ہی تمہارا مقصد پورا کر دوں گا۔ ایسا کہنے سے بھی آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ عورتوں پر نماز تراویح فرض ہے اور نماز میں کیا کچھ پڑھنا چاہیے؟ نماز تراویح تو مردوں پر بھی فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کے ایک سجدے پہ اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرمائے۔ تراویح کے حوالے سے میں مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ جس طرح مردوں کے لیے نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نماز تراویح ادا کرنا چاہیے، انہیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز یہ جو سنت مؤکدہ ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے سنت مؤکدہ کو ترک کرے اور اس کو عادت بنا لے تو وہ گناہ گار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر تو ہوتا ہے نا کبھی سنت مؤکدہ رہ جائے، کبھی رہ جائے، کسی سبب سے رہ جائے تو اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنا عادت بنا لے تو یہ برا عمل ہے، یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہے۔ سنت مؤکدہ کو غیر اہم نہ سمجھے، بلکہ سنت مؤکدہ کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے۔ اس دوست نے پوچھا ہے کہ 3 آدمیوں کو مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا، سگریٹ نوش، والدین کا نافرمان اور انبیاء کرام کو برا بھلا کہنے والا۔ یہ سگریٹ نوش کی بات نہیں ہے، منشیات استعمال کرنے والا، اور منشیات سے مراد ہے شراب، بھنگ یا ایسی چیز استعمال کرنے والا جس سے نشہ ہو جاتا ہے اور عقل ضائع ہو جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ یہ سگریٹ نوش والی بات نہیں ہے، یہ ہے منشیات استعمال کرنے والا۔ اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کبیرہ سے آدمی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ فرمان ہے حضرت ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، احکام القرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اندیشہ ہے اس آدمی کو مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوگا جو والدین کو اذیت دے، یعنی انہیں مارے یا منشیات استعمال کرتا ہوں۔ ایک سوال کسی دوست نے پوچھا ہے کہ کل آپ نے بالوں کا ذکر کیا، مونچھیں رکھنے کے متعلق بھی کرم فرمائے اور کس مقدار میں رکھنی چاہیے۔ مونچھوں کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔
شارحین نے لکھا ہے کہ مونچھوں کو اس طرح تراشنا چاہیے کہ ہونٹوں کا جو حصہ ہے وہ واضح ہو اور نکھر جائے، کہ آدمی جب پانی پیے تو مونچھوں کا کوئی بال پیالے میں یا گلاس میں نہ لگے۔ اس طرح وہ مونچھوں کو پیچھے کرے ہونٹوں سے کہ جب وہ پانی پیے تو مونچھوں کا کوئی بال پیالے میں یا پانی میں نہ لگے۔ مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، اس پر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عورتیں بھویں بناتی ہیں، ابرو بناتی ہیں، یا بالوں کی وگ لگا لیتی ہیں، مصنوعی جوڑا لگا لیتی ہیں، تو اس کو بھی حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ اور علامہ امجد علی صاحب صدر الشریعہ نے تو ایک حدیث سے نقل کی ہے جس میں ہے کہ ایسی عورتوں پہ لعنت کی گئی ہے جو بھویں بناتی ہیں اور جو مصنوعی بال لگا کے بالوں کو لمبا کرتی ہیں۔ ہاں اگر دھاگے کا جوڑا ہو اور وہ لگائیں، بالوں کا نہ ہو، دھاگے کا جوڑا لگا لیں تو اس کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن مصنوعی بالوں کو اصلی بالوں کے ساتھ ملا کے بال لمبے کرنا، اس کی بھی ممانعت ہے، اور عورتوں کے لیے ابرو بنانے کی بھی، بھویں بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ عورت اگر کسی مرشد کی بیعت ہو اور ان سے عقیدت رکھے تو وہ شرعی طور پہ ان سے پردہ کرے گی، چاہے وہ مرید ہے، مرید نہیں ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ اپنے مرشد سے پردہ ہی کرے گی اور شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھے گی۔ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ کیا اپنے مرشد کے پاؤں چوم سکتی ہے یا دبا سکتی ہے، تو وہ جسم کو ٹچ نہیں کر سکتی، پاؤں نہیں چوم سکتی۔ ایک آدمی اپنی زکوٰۃ کسی دوسرے شخص کو دیتا ہے کہ تم فلاں شہر جا رہے ہو، وہاں لوگ غریب ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ زکوٰۃ ان کو دے دینا، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اپنے خیش و اقارب میں کوئی مستحق نہیں جس کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ اول جو حقدار ہیں جن کو دینا زیادہ اجر و ثواب ہے وہ ہیں خیش و اقارب۔ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کو زکوٰۃ دیں، اپنے اقربا میں کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اس کو زکوٰۃ دیں۔ اگر اپنے محلے میں، اپنے عزیز و اقارب میں کوئی ایسا نہیں، اور کوئی دوست، کوئی شخص دوسرے شہر جا رہا ہے یا دوسرے ملک جا رہا ہے جہاں لوگ زیادہ مستحق ہیں اس کے، تو اس کو وکیل بنا کے زکوٰۃ ان مستحقین تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ نماز کے حوالے سے کسی دوست نے سوال پوچھا اور اس پر میں نے متعدد مرتبہ بیان کی ہے، اس گفتگو کو دہرانا نہیں چاہتا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو قے آئے اور اس نے قے کو حلق میں روک لیا ہے اور پھر وہ حلق سے واپس گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر قے منہ بھر کے نہیں آئی، تھوڑی قے آئی ہے اور ساری قے آپ نے باہر کر دی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر منہ بھر کے آئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور منہ بھر کے آنا یہ ہے کہ آدمی روک نہ سکے اور اچانک اس کے منہ سے یوں تیزی سے وہ نکلے کہ اس کو روک نہ سکتا، ایسی قے میں کچھ حصہ حلق سے واپس جائے گا۔ تو جس صورت میں کچھ حصہ حلق سے واپس جائے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سینے کے بال کاٹنے کے بارے میں کسی شخص نے، کسی دوست نے پوچھا ہے، تو سینے کے بال کاٹنے سے ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ سینے کے بال نہ کاٹے کہ اسے ہیجڑوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ہیجڑے جو ہیں وہ سینے کے بال کاٹتے ہیں
ویسے سینے کے بال کاٹنے سے آدمی گناہ گار نہیں ہوتا، ممانعت اس کی نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ وہ سینے کے بال نہ کاٹے۔ اگست بروز بدھ یعنی آج عصر کی نماز کے بعد جامع عائشہ صدیقہ للبنات نزد الخیر چکی، آٹے کی چکی، محلہ علی مسجد، روزہ کے آداب کے موضوع پر محفل ہو رہی ہے۔ عصر سے مغرب تک مجنہ چیز کا بیان ہے، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ شہر یار ارم تاج دار حرم، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، میرے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رے، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی
کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام سب